تیسری چیز جو مجھ کو ذکر کرنی ہے وہ جنگ آزادی میں سب سے بڑا کردار جو ہے وہ مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا کردار جماعت اہل حدیث کا رہا۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں 3 تحریکیں جو پورے بر صغیر میں پھیل گئی۔ علماء صادق پور کی تحریک جس کے اثرات راج محل، مالدہ، کلکتہ اور ہندوستان کے مختلف علاقوں تک پہنچے۔ ایسے ہی حیدرآباد دکن کے نام سے جو معروف تھا، وہاں کے نواب خاندان اور مجاہدین کے اثرات جو پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ ایسے ہی نواب ٹونگ کے اثرات جو راجستھان کا علاقہ ہے، ان کی تحریک آزادی کے اثرات پورے ہندوستان کے اندر پھیل گئے اور انگریزوں کا ناطقہ ان لوگوں نے بند کیا۔ 1600 عیسوی میں جب انگریز آیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر کے اس نے یہ ترتیب بنائی، یہ پلاننگ کی کہ ہندوستان جو سونے کی چڑیا کہلاتا ہے، اس پر ان کو قبضہ کرنا ہے، یہاں لوٹ مار کرنی ہے۔ تو آپ سوچیں، آج کا مسلمان سوچے، 1600 عیسوی میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی گئی اور 1707 میں یعنی 107 سال کے بعد ان لوگوں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کیا۔ یعنی 1 صدی سے زیادہ وہ پلاننگ کرتے رہے، صبر و تحمل سے کام لے کر کے، اور اس کے بعد یہ سوچتے رہے کہ ہم کہاں پر اپنا قبضہ جمائیں۔ آج مسلمان جو جذباتی قوم کے طور پر دیکھا جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم صبح کون سا کام کر رہے ہیں، شام میں کون سا نتیجہ نکلنا ہے۔ علمی بنیادوں پر، شرعی بنیادوں پر، علماء کی رہنمائی کی بنیادوں پر پلاننگ ہمیشہ سنجیدہ ہونی چاہیے۔ اپنے مستقبل کو محفوظ کر کے امن و سلامتی کی بنیادوں پر ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جذباتیت کسی چیز کا حل نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو مختلف علاقوں پر ان لوگوں نے 1707 میں قبضہ کر لیا۔ پھر 1757 کا دور آیا، نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کا دور۔ پھر 1803 میں اور پھر 1857 میں 2 فتوے جاری کیے گئے۔ ایک مہمان خصوصی نے ذکر کیا، 1803 میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ آیا کہ ہندوستان دار الحرب ہے، اب یہاں انگریزوں سے جہاد کرنا ہمارے لیے واجب ہو گیا ہے۔ یہ 1803 میں فتویٰ آیا۔ اس کے بعد 1857 میں میاں شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فتویٰ دیا، جس پر 21 علماء نے دستخط کیے، جس کی دستاویزات اور جس کے فوٹوز آج بھی موجود ہیں دستاویز کے اندر، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی 1825 میں تحریک شہیدین اٹھی، شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پھر بہادر شاہ ظفر کا دور آیا، جن کے بیٹوں کے سر کو قلم کر کے انگریزوں نے ایک تشتری میں رکھا، اوپر سے کپڑا اڑایا اور ان کو ہدیہ پیش کیا گیا۔ یہاں تک صورتحال بنی ظلم و جور کی۔ اس کے بعد پنجاب میں سکھوں کے ظلم و جور کے خلاف شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز اور شاہ اسماعیل نے جد و جہد کی، کاوشیں کی، اور ایسے ہی جتنی بھی تحریکیں ہندوستان کی جنگ آزادی میں اٹھیں، ان سب میں مسلمان اور علماء اہل حدیث پیش رہے۔ تحریک خلافت ہو، مسلم لیگ کی تحریک ہو، کوئٹ انڈیا جو گاندھی جی نے اٹھائی وہ تحریک ہو، ریشمی رومال کی تحریک ہو، تحریک احرار، تحریک خلافت اور جمعیت علماء کی تحریک، ان سب کے قیام میں جماعت اہل حدیث کے علماء پیش رہے۔ اور آج ریشمی رومال کی تحریک کو جس انداز سے ایک سواد اعظم یا ایک مسلک کی جانب پھیر کر کے علماء اہل حدیث کے کردار کو کنارے کیا جاتا ہے، اس میں ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس تحریک کو قائم کرنے میں بھی علماء اہل حدیث کا مضبوط کردار تھا۔ خود مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب ریشمی رومال تحریک کے بانیوں میں سے ہیں، اور دوسری تحریکوں میں یہ لوگ شامل رہے ہیں۔